کل شاید گجرات میں ان کا پروگرام تھا، ٹویٹر پہ دیکھا، مفتی سلمان نام کر کے ہے، ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ نے اپنے اشعار کے اندر، آپ نے اپنے جملے کے اندر میں کتوں سے تعبیر کیا، کسی کا کتوں سے شاید ان کا نام لیا گیا ہے، تو ان کو ATS والوں نے پکڑ لیا کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ نے کس کا اپمان کیا ہے؟ سوال جواب ہو رہا ہے۔ ٹوپی اور داڑھی والا تھا، مولانا تھا، سلمان نام تھا، شیروانی تھی، تو آپ نے پکڑ کر فوراً اندر کر دیا۔ وہیں پر راجہ سنگھ تو بہت بھوکتا ہے، وہ تو کتے ہی کی طرح بھوکتا ہے، اس کو نہیں پکڑا جاتا۔ اتر پردیش کے اندر میں کئی سارے ایسے لیڈر ہیں جو ہندو مسلم کو لڑانے کے لیے باتیں کرتے ہیں۔ سوشل میڈیا میں سینکڑوں ویڈیوز موجود ہیں، آپ دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اناپ شناپ مائنورٹیز کے خلاف گالی بکتے ہیں، کسی کو ATS والوں نے پکڑ کر اندر نہیں کیا۔ ہم لڑتے رہے آپس میں، ارے نہیں، سلمان اظہری صاحب تو دیوبندی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں دیوبندی یہ بریلوی مکتب فکر کا تھا، مانتا ہوں کہ بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث مکتب فکر الگ الگ ہیں، لیکن آپ کو ٹارگیٹ صرف اس لیے کیا جاتا ہے، یو آر مسلم، یو ہیو ٹوپی اینڈ داڑھی، یو ہیو پگڑی۔ اس کو اس بنیاد پر اریسٹ نہیں کیا ہے کہ تم بریلوی ہو۔ مولانا مفتی عبدالسمیع کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ تم دیوبندی ہو۔ مولانا کلیم الدین صدیقی کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ ندوی ہیں، آپ دیوبندی ہیں۔ مولانا جرجیس کو اس لیے نہیں پکڑا گیا تھا کہ بھئی آپ اہل حدیث کے ترجمان ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کو اسی لیے بین نہیں کیا گیا کہ آپ اہل حدیث ہیں، اس لیے ٹارگیٹ کیا جاتا ہے یو آر مسلم۔ ارے جب کافر اور مشرک آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں تو بھارت کا، پوری دنیا کا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہیں مانتا؟ ایک دوسرے کی مدد میں کیوں نہیں کھڑا ہوتا؟ سوال کرنا چاہیے گجرات ATS سے کہ مفتی صاحب نے اگر کتوں سے تعبیر کی ہے تو کوئی غلط نہیں کی، اس لیے کہ بیٹیوں کی عزت کو لوٹتے ہیں۔ 17 بیٹیوں کی عزت لوٹ کر ان کے کنکال ملتا ہے یہاں مظفر پور بہار کے اندر، معصوم بچی جاتی ہے پڑھنے کے لیے، ان کے اوپر پیٹرول ڈال کر جلا دیا جاتا ہے۔ تو یہ کتا نہیں ہے تو کیا ہے؟ یہ کتوں جیسی صفت ہے۔ اگر انہوں نے بولا ہے کسی کو تو غلط نہیں بولا ہے۔ ATS والو ایماندار بنو، دیش کے مجرموں کو پکڑو۔ آپ کی ہتھ کڑی وجے مالیا کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھ کڑی میہول چوکسی کے ہاتھ میں نہیں لگتی، آپ کی ہتھ کڑی اور دوسرے بال مکن آچاریہ کے ہاتھ میں نہیں لگتی جو دیش کے قانون اور سمویدھان کے خلاف بولتے۔ ایک مولانا، ایک ٹوپی اور داڑھی والا جو سنت رسول اللہ کا غلام ہے، جو عاشق رسول ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو سکون کی بات کرتا ہے، ان کا مطلب یہی تھا کہ آج ظلم کا بازار گرم ہے۔ آج ہر طرف دیکھو تو جانوروں کے بالمقابل انسانوں کی کوئی قیمت نہیں رہ گئی ہے۔ جانوروں کو پوجتے ہیں لوگ، عبادت کرتے ہیں، اور انسانوں کو لوگ مارتے ہیں تلواروں سے۔ یہ کتا گری نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس حیثیت سے اگر انہوں نے بولا ہے تو یہ غلط نہیں ہے، دنیا کے کسی بھی ودوان سے پوچھ لیجئے جا کر کے آپ۔ لیکن میرے بھائیو مسلمانوں، عبرت کا مقام تو ہم لوگوں کے لیے کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے، تو اللہ کی مدد وہیں رکی ہوئی ہے کہ مسلمان بٹا ہوا ہے اور مسلمان برے راستے پر چل رہا ہے۔ نہ نماز مسلمان پڑھتا ہے، نہ مسجدیں آباد مسلمان کرتا ہے، اور نہ کوئی لائحہ عمل ہے اپنی زندگی گزارنے کی مسلمانوں کی۔